بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ثابت فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ اتنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ابو بکر کے نام سے مشہور تھے جہاد سے واپس آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جہاد میں پیش آنے والے بہت سے واقعات بتائے اور کہا، ابا جان، کیا میں آپ کو اپنے ایک مجاہد ساتھی کی عجیب و غریب اور ایمان افروز حالت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ضرور بتاؤ۔ کہا، ہمارے لشکر میں ایک خوبرو نوجوان بھی تھا۔ جب ہم دشمن کے بالکل سامنے پہنچ گئے تو حملے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں اس نوجوان کے یہ الفاظ فضا میں گونجے، واہ میری زوجہ اینا کیسی خوبصورت ہے، واہ میری زوجہ اینا کیسی خوبصورت ہے۔ یہ واز سن کر ہم فوراً اس کی طرف دوڑے۔ ہم سمجھے کہ شاید اسے کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا، اے نوجوان، کیا ہوا؟ کہا، اے اللہ عز و جل کے شہسوارو، سنو، میں ہمیشہ اپنے آپ سے یہ کہتا تھا کہ میں ہرگز شادی نہ کروں گا یہاں تک کہ میں کسی غزوہ میں شہید ہو جاؤں گا، اور اللہ رب العزت جنت کی سب سے خوبصورت حور سے میری شادی کر دے گا۔ میں ہر مرتبہ شہادت کی آرزو لیے جہاد میں شریک ہوتا۔ کئی جہادوں میں شرکت کے باوجود مجھے شہادت کی دولت نہ مل سکی۔ اب اس لشکر کے ساتھ جہاد میں آ گیا۔ راستے میں میرے نفس نے مجھے اس ارادے پر ابھارا، اگر اس مرتبہ بھی مجھے شہادت نہ ملی تو واپسی پر میں شادی کر لوں گا۔ ابھی کچھ دیر قبل مجھے اونگ آئی، میرے خواب میں کوئی آنے والا آیا اور کہا، تم ہی ہو جو یہ کہہ رہے ہو اگر اس مرتبہ میں شہید نہ ہوا تو واپسی پر شادی کر لوں گا۔ سنو، اللہ عز و جل نے حور عینا کے ساتھ تمہاری شادی کر دی ہے، اٹھو میرے ساتھ چلو۔ وہ مجھے لے کر ایک انتہائی سرسبز و شاداب وسیع باغ میں پہنچا۔ وہاں کا منظر بہت ہی دلربا تھا۔ اس میں 10 ایسی حسین و جمیل لڑکیاں موجود تھیں کہ اس سے قبل میری آنکھوں نے ایسا حسن نہ دیکھا تھا۔ میں نے کہا، شاید ان میں سے کوئی ایک حور عینا ہوگی۔ یہ سن کر ان دوشیزاؤں نے کہا، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں، حور عینا تمہارے سامنے کی جانب ہے۔ میں آگے بڑھا تو ایک بہت ہی خوبصورت اور سرسبز باغ نظر آیا۔ یہ پہلے باغ کی نسبت زیادہ خوبصورت و وسیع تھا۔ اس میں 20 حسین و جمیل دوشیزائیں تھیں۔ ان کے حسن و جمال کے سامنے پہلی 10 لڑکیوں کے حسن کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ میں نے کہا، ان میں سے کوئی ایک حور عینا ہے۔ جواب ملا، آگے چلے جاؤ، حور عینا تمہارے سامنے ہے، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں۔ میں آگے بڑھا تو سامنے ایک وسیع و عریض اور خوبصورت باغ تھا جو 2 پہلے باغوں کی نسبت زیادہ پر بہار تھا۔ اس میں 40 ایسی خوبصورت لڑکیاں تھیں کہ ان کے سامنے پہلی 2 شیزاؤں کی خوبصورتی کچھ بھی نہ تھی۔ میں نے کہا، ان میں سے کوئی ایک ضرور حور عینا ہوگی۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی پرترنم آواز میں کہا، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں، حور عینا تمہارے سامنے ہے، آگے چلے جاؤ۔ میں آگے بڑھا تو اپنے آپ کو یاقوت کے بنے ہوئے ایک خوبصورت کمرے میں پایا جس میں ایک تخت پر سابقہ تمام لڑکیوں سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی نوجوان موجود تھی۔ اس کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ وہ بڑی شان و شوکت سے تخت پر بیٹھی میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے بےتاب ہو کر پوچھا، کیا تم ہی حور عینا ہو؟ اس نے اپنی مسحور کن آواز میں کہا، خوش آمدید، میں ہی حور عینا ہوں۔ یہ سن کر میں نے اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کی مترنم آواز گونجی، ٹھہر جائیے، ابھی آپ کے اندر روح موجود ہے، کچھ دیر انتظار کیجیے، انشاءاللہ اللہ عز و جل آج آپ افطاری ہمارے ساتھ کریں گے۔ میں ابھی اس ہوش ربا منظر میں ہی گم تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ بس اب میں بہت جلد وہاں پہنچنے والا ہوں۔ نوجوان نے اپنی بات ختم کی تھی کہ منادی نے پکار کر کہا، اے اللہ عز و جل کے شہسوارو، دشمن پر حملہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔
اللہ عز و جل کا نام لے کر اسلام کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑو۔ یہ سن کر ہم دشمنوں کے مقابلے میں صفیں بنا کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ وہ نوجوان بڑی بے جگری سے دشمنوں سے نبرد آزما تھا۔ مجھے اس کی بات یاد تھی، میں کبھی سورج کی طرف دیکھتا، کبھی اس کی طرف دیکھتا۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا اس کی گردن تن سے جدا کر دی گئی۔ وہ راہ خدا میں اپنا سر قربان کرا چکا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ سورج پہلے غروب ہوا یا وہ نوجوان پہلے شہید ہوا۔ یقیناً اس نے افطاری حور عینہ کے ساتھ کی ہوگی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے کی زبانی اس نوجوان کی ایمان افروز کہانی سنی تو بے ساختہ دعا گو ہو گئے۔ اللہ عز و جل کی اس مجاہد پر رحمت ہو، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔